بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے گفتگو کی تھی روز محشر کے بارے میں، اور ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ محشر حشر سے ماخوذ ہے، اور حشر کے معنی ہے بکھری ہوئی چیزوں کو یکجا کر دینا۔ دین کی اصطلاح میں حشر سے مراد یہ ہے کہ تمام انسان جو کہ اپنی قبروں میں مدفون ہیں، قیامت کے دن اللہ کے حکم سے یہ سبھی دوبارہ جی اٹھیں گے، قبریں پھٹیں گی، اور تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے باہر آئیں گے اور نہایت تیزی کے ساتھ اس میدان کی جانب رواں دواں ہو جائیں گے جو کہ میدان محشر ہے، اور وہاں وہ تمام مراحل پیش آئیں گے کہ جن میں سے بعض مراحل کے بارے میں ہم اس سے قبل تذکرہ کر چکے ہیں، اور ہم نے یہ گفتگو کی کہ وہاں جمع ہونے کے بعد تمام انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور اس وزن کے بعد کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ آج کی اس ملاقات میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن و حدیث میں جا بجا ہمیں صاف صاف یہ جو بتایا گیا ہے کہ میزان یعنی وہاں ایک ترازو نصب کیا جائے گا، اور یہ کہ تمام انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تو یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، کوئی تصوراتی دنیا کی یہ گفتگو نہیں ہے، اور یہ کہ باقاعدہ دنیا میں جس طرح انسان اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا کرتا ہے کہ ترازو ہے اور اس میں کچھ سامان رکھا گیا ہے، تو بعینہ ہی اسی طرح حقیقتاً اور واقعتاً نظر آنے والا ترازو ہوگا، میزان، اور اعمال بھی نظر آ رہے ہوں گے، جیسے کوئی سودا، کوئی سامان ترازو میں رکھ کر تولا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً یہ جو ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، مسلم 223، یعنی الحمدللہ کہنا کہ انسان اگر اپنی زبان سے ایک بار یوں کہتا ہے کہ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں تو صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، تو ایک بار یوں کہنا یہ اس ترازو کو بھر دے گا اس ترازو کو۔ صرف ایک بار اگر انسان اپنی زبان سے یوں اگر کہتا ہے کہ الحمدللہ، تو اس کا یہ عمل اور زبان سے یوں کہنا کہ الحمدللہ یہ اس ترازو کو بھر دے گا۔ تو اس سے یہی بات واضح و ثابت ہوئی کہ باقاعدہ وزن کیا جائے گا، نظر آ رہا ہوگا یہ منظر لوگوں کو اپنی آنکھوں سے کہ ترازو بھر گیا ہے یا ترازو خالی ہے، یا کتنا سامان ہے، یعنی کتنے اعمال ہیں، کتنی نیکیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں۔ یہ سب کچھ خیالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ حقیقتاً ایسا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری 75-63۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو، دو باتیں ایسی ہیں، دو باتیں، کلمتان، دو کلمے، دو باتیں، خفیفتان علی اللسان، جو کہ زبان پر تو بہت ہی ہلکی پھلکی ہیں، کوئی بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں،
کہ جنہیں زبان سے کہنا، زبان سے ادا کرنا بہت مشکل کام ہو، بڑی محنت کا کام ہے، ایسی بات نہیں۔ چھوٹے سے مختصر سے 2 کلمات ہیں، ہلکے پھلکے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن اس ترازو میں وہ بہت ہی وزنی ہے، زبان پر تو بہت ہی ہلکے، کہ بہت ہی آسانی اور سہولت کے ساتھ زبان سے انسان جب چاہے ان دونوں کلمات کو ادا کر دے فوراً، دیکھتے ہی دیکھتے۔ بہت مختصر کلمات ہیں لیکن زبان پر ہلکے ہیں، مگر اس میزان میں، اس ترازو میں کہ جس میں اللہ کے ہاں اعمال کو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، وہاں اس ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ پھر مزید یہ کہ حبیبتان الی الرحمن، یہ دونوں کلمے، یہ دونوں باتیں، یہ رحمان کو انتہائی محبوب بھی ہیں۔ زبان پر ہلکے پھلکے، بے وزن، مگر اس ترازو میں انتہائی وزندار۔ مزید یہ کہ رحمان کو انتہائی محبوب اور پسندیدہ بھی ہیں۔ کیا ہیں وہ 2 باتیں، وہ 2 کلمات؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 باتیں کتنی آسان، کس قدر مختصر۔ فوراً انسان کو جب یاد آئے، جب چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہوئے، رات کو بستر پر لیٹا ہے آرام کی غرض سے، یا دفتر میں کام کاج میں مشغول ہے، یا گاڑی چلا رہا ہے، یا پیدل چلا جا رہا ہے، یا مزدوری کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، بار بار انسان کو چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اپنے ترازو کو وزنی کرتا رہے، اپنے ترازو کو نیکیوں سے بھرتا رہے، کہ آج یہ موقع انسان کے ہاتھ میں ہے، کل جب یہ سانس رک جائے گی تو یہ موقع انسان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور اس کے بعد وہاں اس میدان میں صحف، یعنی نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، یعنی تمام انسانوں کے صحیفے و نامہ اعمال وہ پھیلا دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے یا پھیلا دیے جائیں گے، کہ انسان جو اتنی بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں، تو یوں ہر ایک کا نامہ اعمال، ظاہر ہے کہ نامہ اعمال بھی بڑی تعداد میں ہوں گے، تو انہیں پھیلا دیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ وہ نامہ اعمال اڑتا ہوا آئے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گا، اور کسی کے بائیں ہاتھ میں، یا پیٹھ پیچھے، کمر کے پیچھے۔ تو جس کسی کے دائیں ہاتھ میں وہ خود بخود آ گیا وہ صحیفہ، وہ نامہ اعمال، تب وہ انتہائی مسرور اور بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ فرمایا قرآن کریم میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کسی کو اس کی کتاب یعنی نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھمایا گیا ہے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس سے تو بہت ہی آسان حساب لیا جائے گا، یعنی پہلے قبروں سے نکلے ہیں، پھر رواں دواں ہو گئے ہیں اس میدان محشر کی جانب، پھر ترازو رکھا گیا ہے، اعمال کا وزن کیا گیا ہے، پھر نامہ اعمال تھمائے گئے ہیں، تقسیم کیے گئے ہیں۔ تو اب نامہ اعمال جس کسی کے دائیں ہاتھ میں اسے ملا ہے، تو اب آگے کا جو مرحلہ ہے یعنی حساب، تو اس کا حساب بہت ہی آسان لیا جائے گا۔
اور یہ کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے اہل و عیال کی جانب ہنسی خوشی لوٹ جائے گا کہ جس طرح دنیا میں انسان کامیابی اگر اسے نصیب ہوئی ہو تو وہ ہنسی خوشی گھر آتا ہے اور گھر والوں کو بھی خوشخبری سناتا ہے، جبکہ وہ شخص کہ جسے بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے نامہ اعمال آ کر لگ گیا ہے اس کے، تو وہ انتہائی غمگین ہو جائے گا، پریشان اور رنجیدہ ہو جائے گا۔ فرمائے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وہ انسان کہ جسے دی گئی ہے اس کی کتاب یعنی نامہ اعمال پیٹھ پیچھے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ تو اپنی موت کو بلانے لگے گا، یعنی تمنا کرے گا کہ کاش میں دوبارہ مر جاؤں، مجھے اللہ نے یوں دوبارہ زندہ نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا، میں تو مرا ہوا ہی اچھا تھا۔ اور یہ کہ نامہ اعمال تو آ گیا ہے بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے، تو کاش آگے کے جو مراحل ہیں ان سے پہلے ہی میں پھر مر جاؤں۔ پھر اس کے بعد مزید آئندہ اس کے لیے مرحلہ یہ ہوگا اور انجام یہ ہوگا کہ وہ یصلی سعیرا، اسے جلا دینے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا، وہ اس آگ میں جا پہنچے گا۔ اور یہ نامہ اعمال جب تھما دیے گئے، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں، تب اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود پڑھ لو اپنی کتاب کو، تم خود پڑھ لو اپنے نامہ اعمال کو، آج تم اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ یعنی آج یہ نامہ اعمال تمہارے سامنے ہے، تمہارا ہر عمل تمہارے سامنے ہے، اسے پڑھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ اور اپنے بارے میں تم خود ہی حساب کر لو، خود ہی فیصلہ کر لو کہ جو کچھ یہاں لکھا ہوا ہے تمہارے نامہ اعمال میں، جو تمہارے کام اچھے یا برے، تو پھر دیکھتے جاؤ اور اپنے انجام کے بارے میں سمجھتے جاؤ۔ اور یوں اس طریقے سے جب ہر ایک کو کہہ دیا جائے گا کہ خود ہی دیکھ لو، خود ہی سمجھ جاؤ، تو پھر اللہ کی طرف سے حساب کا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ فرمایا قرآن کریم میں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، اس دن جب کہ اللہ سبھی کو جمع کرے گا، یکجا کرے گا، پھر اللہ ان سبھی کو بتائے گا ان کے کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے، اللہ خود بتائے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو ان کے ہر عمل کو گن گن کر رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ تو بھلا چکے ہیں۔ انسان نے فراموش کر دیا اس بات کو، انسان بھول چکا کہ دنیا میں کہاں کس موقع پر، کہاں کس مرحلے پر میں نے کیا اچھا یا برا کام کیا، دنیا میں میں نے کس کا حق دبایا، کس کا مال چھینا، کس کا دل دکھایا، کس کو گالی بکی، کس کو برا کہا، کس کے ساتھ ظلم کیا، کس کے ساتھ ناانصافی کی۔ شاید یہ ظالم بھول چکا ہوگا، شاید اپنی برائیوں سے غافل ہو چکا ہوگا، مگر اللہ نہیں بھولا، اللہ کو خوب یاد ہے۔ اللہ نے ہر چھوٹے بڑے ہر ایک ایک قول و فعل کو گن گن کر اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تو ہر چیز پر شہید ہے، حاضر ہے، شہید
یعنی حاضر موجود ہے۔ انسان جو بھی کام کیا کرتا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اس سے واقف ہے، اللہ خوب باخبر ہے اور آگاہ ہے۔ یوں وہاں انسان اپنے نامہ اعمال میں اپنے عمل دیکھے گا، اچھے یا برے، اللہ کی طرف سے اسے یاد دلایا جائے گا۔ اور اگر انسان انکار کرنا چاہے گا کہ یہ تو غلط لکھا ہوا ہے تو وہ انکار نہیں کر سکے گا، اور اگر زبان سے وہ انکار کرنا چاہے گا تو نتیجہ یہ ہوگا الیوم نختم علی افواہہم، جو کوئی زبان سے انکار کرنا چاہے گا تو ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، بول نہیں پائے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، خود ان کے اپنے ہاتھ پاؤں وہاں بول اٹھیں گے، ان کے اپنے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ انسان کا اپنا یہ جسم، اپنے یہ ہاتھ پاؤں انسان کے خلاف بول اٹھیں گے، اللہ کی عدالت میں انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو زبان سے وہ کیا انکار کرے گا؟ ہاتھ سے کسی کو مارا ہے، اس نامہ اعمال میں لکھی ہے یہ بات، زبان سے اگر انکار کرے گا تو ہاتھ خود بول اٹھے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس اللہ نے زبان کو قوت گویائی سے نوازا ہے، وہ اللہ جب چاہے گا تو انسان کا یہ ہاتھ بھی بول اٹھے گا، انسان کا پاؤں بھی بول اٹھے گا۔ اور جس طرح فرمایا قرآن کریم میں، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، جب وہ ہمارے سامنے آئیں گے وہاں قیامت کے دن، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو خود ان کی اپنی یہ کھال، ان کی اپنی یہ جلد، ان کے اپنے کان، ان کی اپنی یہ آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ کہیں گے اپنے ان اعضاء کو، اپنی جلد کو، کیوں تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تو انسان کے یہ ہاتھ پاؤں، انسان کی یہ آنکھیں، یہ کان، یہ اعضاء یوں کہیں گے کہ اس اللہ نے ہی ہمیں قوت گویائی عطا کر دی ہے، کہ جس اللہ نے دیگر چیزوں کو قوت گویائی سے نوازا ہے، اللہ کے حکم سے انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف بول اٹھیں گے۔ اگر انسان نامہ اعمال میں کسی گناہ کو دیکھ کر انکار کرنا چاہے گا۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔